إلا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدهم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا صدق الله مولانا العظيم۔ اور ایسے ہی اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ کہا ایک نے ان میں سے کتنا ٹھہرے رہے تم؟ کہا انہوں نے ٹھہرے رہے ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ کہا بعض نے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا ٹھہرے رہے تم، بس بھیج دو تم کسی ایک کو اپنے اس سکے کے ساتھ اس شہر کی طرف، بس چاہیے کہ دیکھے ہو کون سا ہے زیادہ پاکیزہ عجوے کھانے کے، بس چاہیے کہ لائے وہ تمہارے پاس روزی اسی میں سے، اور چاہیے کہ وہ لطف و کرم نرمی کا معاملہ کرے، اور ہرگز نہ خبر ہونے دے وہ تمہاری کسی ایک کو۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 19 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو کتاب انقلاب بنایا ہے، کتاب ہدایت بنایا ہے، دستور زندگی منشور زندگی بنایا ہے۔ یہی کتاب ہے جس نے جہالت سے نکال کے علم دیا ہے، یہی کتاب ہے جس نے ضلالت سے نکال کے ہدایت کا ذریعہ بنی ہدایت دی ہے۔ دنیا کفر کے اندر تھی تو ایمان کا ذریعہ اللہ نے اسی وحی کو بنایا، دنیا اگر شرک کے اندر تھی تو توحید کا ذریعہ اللہ نے اسی کتاب کو بنایا، دنیا اگر خرافات و بدعات و رسومات کے اندر تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کا پسندیدہ طریقہ اسوہ حسنہ بدلانے کے لیے اسی کتاب کو ذریعہ بنایا۔ آج مسلمان بیچارہ اس کتاب سے دور ہو چکا ہے، وہ اس کو صرف ثوابی کام سمجھتا ہے، چلو بھی قرآن مجید پڑھ لیا تو ثواب ہوگا، اور بلکہ اب تو بہت بڑا المیہ ہے، ثواب بھی آخرت والا قرآن سے اب لینے والے بہت تھوڑے۔ اکثر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بتاتے ہیں وہ جی اتنا قرآن بھی پڑھتے ہیں کام پھر بھی نہیں چل رہا، قرآن بھی اتنا پڑھتے ہیں پھر بھی بیماریاں نہیں جا رہی، قرآن بھی اتنا پڑھتے ہیں اولاد پھر بھی نافرمان ہے۔ یعنی قرآن مجید کو بھی آپ دنیا کے کاروبار کے لیے، دنیا کے مشکلات کے لیے، دنیا میں اولاد کے لیے، فلاں کے لیے، وہ بھی اس کے لیے رہ گیا ہے، آخرت بالکل آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ آخرت والا سلسلہ پتہ نہیں مسلمان کی نگاہ سے بالکل چلا گیا ہے، حالانکہ یہ کتاب ہدایت، کتاب رحمت، کتاب انقلاب یہی ہی تو اثر ہے۔ اور یہ فرض کریں فیصل آباد میں آپ دیکھ لیں جتنی مسجدیں ہیں، کتنی مسجدوں میں قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، گنی چنی چند ایک آپ کو ملے، اور پھر جہاں ہوتا ہے اس کا معیار کیا ہے وہ اور زیادہ المیہ نظر آئے گا۔ پھر جہاں ہوتا ہے جس معیار کا ہوتا ہے وہاں جتنے نمازی ہیں ان میں سے سنتے کتنا ہیں، یہ اور زیادہ فکر کی بات ہے۔ پھر جو سنتے ہیں اکثر ان میں سے میں تو کہا کرتا ہوں وہ سوتے ہوئے سنتے ہیں، مولوی صاحب کا کام ہے چلو اس نے ڈیوٹی پوری کرنی ہے، ہم بھی بیٹھے آخر میں دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سید علاء الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ، جو جاگت ہے سو قوت ہے، جو صحبت ہے سو قوت ہے، جو جاگت ہے سو قوت ہے، جو صحبت ہے سو قوت ہے، جو جاگتا ہے سو پاتا ہے، جو سوتا ہے سو کھوتا ہے۔ وہ کھو دیتا ہے بیچارہ جو سوتے ہوئے زندگی گزارتی۔ اب ہمارا ایک سونا ہے کہ یہ آنکھ، یہ دماغ، یہ سو گیا، اور ایک ہے کہ ہم ویسے دنیا میں اتنا لگے کہ آخرت کے لحاظ سے ہم سو ہی گئے، ادھر کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، ادھر کی فکر ہی نہیں ہے۔ دیکھیے
یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے توحید قبول کی تھی، اس وقت کے لحاظ سے مذہب حق کو قبول کیا تھا، جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں، غار والے چند نوجوان تھے۔ اللہ نے ان کو سمجھ دی، انہوں نے اس وقت کے لحاظ سے مذہب حق کو اختیار کیا، اور جو باطل والے تھے ہمیشہ سے ایسے ہوا، آج بھی ایسے ہے، ظاہری اسباب کے لحاظ سے وہ غالب تھے۔ انہوں نے دھمکی دی اگر اس مذہب حق کو نہ چھوڑا اور ہمارا دھرم اختیار نہ کیا تو تمہاری جان اس زمین پر ہم نہیں رہنے دیں گے، تمہارا وجود ہی مٹا دیں گے۔ اب یہ بیچارے مذہب بھی بچانا ہے، عقیدہ بھی بچانا ہے، جان بھی بچانی ہے۔ انہوں نے ہجرت کی، سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ دیا، گھر بھی چھوڑا، کاروبار بھی چھوڑا، بہن بھائی بھی چھوڑے، بیوی بچے بھی چھوڑے، جس کے جو علائق تھے، تعلقات تھے، معاملات تھے، سب چھوڑے۔ لیکن انہوں نے چھوڑے نا، ہم نے تو نہیں چھوڑے۔ ہم تو کچھ چھوڑنے کے لیے دین کے لیے تیار نہیں، وہ تو وہ تھے، انہوں نے چھوڑے۔ اب قرآن قصوں کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن کوئی ناول تو نہیں ہے، قرآن کوئی کہانیاں سنانے کے لیے تو نہیں ہے۔ قرآن نے جو یہ واقعہ سنایا تو یہ مجھے سنایا کہ اگر وہ چھوڑ سکتے ہیں سب کچھ تو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ ان کے کاروبار نہیں تھے، ان کے رشتے دار نہیں تھے، ان کے گھر نہیں تھے، ان کے بہن بھائی نہیں تھے، انہوں نے سب کچھ چھوڑا ایمان بچانے کے لیے، تو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ تو افضل ہے ان سے، تو خیر امت کا فرد ہے، تو سب سے بہترین امت کا ایک فرد ہے، تیرا نبی ان کے نبی سے افضل، تیری کتاب ان کی کتاب سے افضل، تیرا مذہب ان کے مذہب سے افضل، تو اپنے افضل مذہب کے لیے، تیرا ایمان بھی تو اعلیٰ درجے کا ہے، تو اس کے لیے قربانی کیوں نہیں دیتا؟ خیر انہوں نے قربانی دی۔ اب ان کی قربانی اللہ کو اتنا پسند آئی کہ رب نے، اتفاقات نہیں، اس میں بھی حکمتیں ہیں، کہ رب نے دکھا دیا کہ ایک ناپاک مخلوق کتا اگر وہ ان کی صحبت اختیار کرتا ہے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو بھی انسانی شکل میں جنت میں پہنچائے۔ ایک کتا اگر ان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اور ہم اشرف المخلوقات ہو کے، پھر اشرف المخلوقات بھی عام نہیں، امت محمدیہ کے فرد ہو کے، پھر امت محمدیہ کے فرد بھی صرف امت دعوت نہیں، امت اجابت ہو کر کے کہ ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، ہم اگر اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں تو اللہ ہمیں کیا نہیں دے گا؟ مفتی رشید احمد سے لدھیانوی کراچی والے رحمۃ اللہ تعالی ہے، میں اگلے دن پڑھ رہا تھا، ان کا ایک مستقل رسالہ ہے کہ علم پر عمل کی توفیق کیوں نہیں ہوتی، یہ اس کا نام ہے، اس رسالے کتاب کا نام یہ رکھا ہے کہ علم پر عمل کی توفیق کیوں نہیں ہوتی۔ اب یہ مسئلہ صرف علماء کا نہیں ہے، کیا ہم سب کو پتہ نہیں ہے کہ نماز فرض ہے، پھر پڑھتے کتنا ہے؟ اس علم پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے سود حرام ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے جھوٹ حرام ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے دھوکہ دہی حرام ہے؟ ہر بندے کو پتہ ہے۔ تو اس علم پر عمل کتنوں کا ہو رہا ہے، کتنوں کا؟ مولوی تو بے عمل چلو ہے ہی ہے، لیکن ہم لوگ کتنا علم جانتے ہیں؟ ہر بندہ اس چیز کا عالم ہے جتنا وہ علم جانتا ہے۔ تو اس علم پر عمل کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت نے مستقل کتاب لکھی، اس کتاب کا جو نچوڑ نکالا ہے آخر میں حضرت نے فرمایا اس لیے کہ عمل والوں کے ساتھ صحبت نہیں، عمل والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا۔ علم آئے گا علم والوں سے، عمل آئے گا عمل والوں سے۔ جب میں چاہتا ہوں کہ علم سیکھوں تو پھر مجھے علماء کے پاس جانا ہے، جب میں چاہوں گا عمل سیکھوں تو پھر مجھے عمل والوں کے پاس جانا ہے۔ تو آخر میں حضرت نے جو خلاصہ نکالا اس کا، اس لیے کہ عالم با عمل کے ساتھ ہمارا عقیدت کا، محبت کا تعلق نہیں ہے، جس کی بنا پر ہمیں اپنے علم پر عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ اب یہ چند نوجوان ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چل پڑے۔ اس آیت میں جو اشارہ نکلتا ہے اس میں میں ایک دو بات عرض کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنا عرصہ یہ غار میں سو رہے میرے اللہ نے اس حال میں رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں جیسا ہمیں ہمارا ان کو سلائے رکھنا یہ ایک عجوبہ تھا،
تو پھر ان کو جب ہم نے اٹھایا وقرا لیتا، وہ بھی ایسا ہی عجوبہ تھا، وہ بھی ایسے ہی خلاف عقل بظاہر اس کے خلاف تھا اسباب کے، کہ اتنا عرصہ نہ کوئی کھایا نہ کوئی پیا، نہ کمزور ہوئے نہ بیمار ہوئے، ورنہ انسان ایک ٹائم کی روٹی نہ کھائے تو کیا ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا عرصہ رہے، زندہ رہے، نیند کی حالت میں رہے، لیکن کھایا پیا تو کچھ نہیں ہے، اور جب اٹھے پھر بالکل ویسے کے ویسے، نہ پیاس نہ بھوک نہ کچھ، یعنی نحیف تو نہیں ہو گئے، کوئی بیمار تو نہیں ہو گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے مشورہ کر کے ایک آدمی کو بھیجا کہ یہ ٹکے لے جاؤ، یہ چاندی کے سکے لے جاؤ، ان سے کھانا لے آؤ، لیکن خیال کرنا دو باتوں کا، نمبر 1 حلال پاک کھانا لانا ہے، نمبر 2 ہماری کسی کو خبر نہ، ان دو باتوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ اس سے جو اشارہ نکلتا ہے وہ یہ کہ وہ جب سفر پہ نکلے تھے اس وقت زیادہ سفر کے طور پر اس وقت کا سکہ جو بھی رائج الوقت تھا اس میں سے کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے نکلے تھے، تو وہ عارضی سفر تھا، چھوٹا سا سفر تھا، معمولی سفر تھا، چند دنوں کا سفر تھا، اس میں زیادہ سفر کی ضرورت ہے۔ تو ہم بھی تو کسی سفر پہ روانہ ہیں، ہم بھی سارے مسافر ہیں، کسی سفر پہ جا رہے ہیں، تو ہم نے کبھی سوچا کہ میرے پاس بھی زیادہ سفر ہے جا نہیں ہے، میرے اس سفر کا پہلا سٹاپ قبر ہے، جس سفر پہ ہم سب روانہ ہیں، اس سفر کا پہلی بریک کہاں لگنی ہے؟ قبر میں لگنی ہے، جہاں سوال ہوگا من رب کو، پہلی بریک وہاں لگنی۔ تو ہم نے بھی سفر کے لیے کوئی زیادہ سفر تیار کیا، میں نے عرض کیا کہ کتاب جو قصے کہانیوں کی تو نہیں ہے، تو اس میں پہلی بار جو ہمیں متنبہ کیا گیا ہے، ہوشیار خبردار کیا گیا ہے کہ وہ نوجوان جو اللہ والے تھے، جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ کو چھوڑا تھا، لیکن اس عارضی سفر میں بھی ذاتی سفر ساتھ لے کے چلے تھے، تو ہم سوچیں ہم بھی تو سارے سفر پہ جا رہے ہیں، کیا ہم نے بھی کوئی سفر کا ذاتی سفر خرچ بھی ساتھ لیا ہے کہ نہیں لیا؟ لیا ہے تو سبحان اللہ، نہیں لیا تو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ابھی موقع ہے، ہم لے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں جو اشارہ نکلتا ہے کہ جس وقت وہ بندہ جا کے وہاں سودا صرف لے لیتا ہے اور پیسے دینے لگتا ہے، تو اب دکاندار دیکھ کے کہتا ہے یہ سکہ یہ تو اب چل ہی نہیں رہا، یہ تو اتنے 100 سال پہلے تھا، اتنا عرصہ، یہ تو کھوٹے پیسے ہیں۔ سکہ رائج الوقت وہ ہے جس پر وقت کی حکومت کی مہر ہو، اور اس پر وقت کی حکومت کی مہر ہے۔ اگر دنیا میں سکہ میرے ملک میں تب چلے گا جب میرے ملک کی مہر ہوگی، کسی اور ملک میں تب چلے گا جب اس ملک کی مہر ہوگی، تو پھر اللہ کے ہاں بھی نیکی کا سکہ وہ چلے گا جس پر خدا رسول کی مہر ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی مرضی کی جو کر لیا ہے بس میری نیکی ہے، نیکی وہی نیکی ہے جس پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا لگی ہے؟ مہر۔ ہمارے علاقے کے بلکہ